نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ یونس آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنی کے تحت کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا عنوان ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ ماہ ربیع الثانی الحمدللہ شروع ہو گیا۔ ماہ ربیع الاول شریف کا اختتام ہوا، اسلامی مہینہ ماہ ربیع الثانی شروع ہوا۔ ربیع الاول میں امام الانبیاء تشریف لائے اور ربیع الثانی شریف میں امام الاولیاء تشریف لائے۔ دونوں مہینے بڑی برکتوں والے ہیں۔ اس مہینے کو عشاقان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑی 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آج میری گفتگو کا عنوان بھی
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہی ہوگا، جس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہوگا اور ان پر ہونے والے انعامات و اکرام جو اللہ کی طرف سے ہے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد القادر، والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ آپ کی ولادت بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں یکم رمضان مبارک 470 ہجری صبح صادق کے وقت ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور القابات میں بہت سارے القابات ہیں، چند ایک حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے، غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، پیران پیر بھی کہا جاتا ہے، غوث الثقلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے القابات ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہے، یعنی والدہ اور والد دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب آپ کے والد محترم کی طرف سے 11ویں پشت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، والد محترم کی طرف سے، اور والدہ صاحبہ کی طرف سے 14ویں پشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ یوں آپ حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین جس کو کہا جاتا ہے، آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ تفریح الخاطر کتاب کے اندر ہے کہ آپ کی ولادت کی رات آپ کے والد ماجد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور اولیاء اعظام کے ساتھ ان کے گھر جلوہ گر ہیں، اور ارشاد فرمایا، اے ابو صالح، اللہ تم کو ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو ولی ہوگا، جو میرا بھی مقرب ہوگا، میرا محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اور ان قریب اس کو اولیاء میں اللہ وہی شان عطا فرمائے گا جو انبیاء و مرسلین میں اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو شان عطا فرمائے گا۔ تو گویا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے آنے کی بشارت جو ہے وہ عطا فرما دی، اور آپ مادر زاد ولی، آپ علی رحمہ رمضان مبارک میں چونکہ پیدا ہوئے تھے تو دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان کی رویت کے بارے میں اختلاف بڑھ گیا تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ لوگ میرے پاس آئے اور دریافت کیا تو والدہ نے کہا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، جس سے وہ سمجھ کے کہ چاند ہو گیا۔ مادر زاد ولی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ماں کے پیٹ سے ہی ولایت عطا فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بچپن میں کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے حتف غیبی سے آواز آتی، کسی کہنے والے کی میں آواز سنتا کہ اے برکت والے کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں سہم جاتا اور اپنی والدہ کی گود میں چلا جاتا۔ آپ سے پوچھا گیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو آپ کی ولایت کا کب علم ہوا، کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر 10 برس تھی، میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو مجھے فرشتے پہنچانے میں مدد کرتے تھے، مکتب تک فرشتے پہنچانے میں میری مدد کرتے تھے، اور جب میں مکتب پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے کہتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ 10 سال کی عمر میں فرشتے جو ہیں وہ لڑکوں کو کہتے
کہ آپ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی جگہ کشادہ کر دو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جمیل، بہت حسین، آپ کے حسن میں بے انتہا ملاحت تھی۔ رنگ مبارک گندمی، آنکھیں سرمگیں، روشن اور بڑی آنکھیں تھیں، ابرو ملے ہوئے باریک، جس میں جبین مبارک جو ہے وہ آپ کی کشادہ، سر مبارک آپ کا متوازن، چہرہ مبارک درخشاں، نہ بالکل گول نہ لمبا، اور رخسار مبارک بالکل ہموار، زلف عنبریں ملائم اور چمکدار، اور کانوں کی لو تک ہوتی تھی۔ یہ یاد رکھیں، یہ شریعت کا قانون ہے کہ کانوں کی لو تک جو ہے نا، یا زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زلف مبارک کی جو سنت ہے وہ کندھوں تک ہے، کندھوں سے نیچے نہیں ہے۔ کندھوں سے نیچے ہوگا تو پھر وہ عورتوں سے مشابہت ہوگی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردانہ عورتوں پر اور زنانہ مردوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ آپ کی زلف مبارک جو تھی وہ آپ کے رخسار مبارک تک، آپ کے کانوں کی لو تک تھی۔ دندان مبارک چمکدار جیسے موتی ہوتے ہیں، ہونٹ مبارک پتلے، قد درمیانہ، کثرت مجاہدہ اور ریاضت کی وجہ سے جسم مبارک جو ہے وہ کمزور تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی مبارک چوڑی اور گھنی تھی، بال ملائم اور چمکدار، گردن سراہی کی طرح اور سینہ اقدس کشادہ، کندھے نورانی، کلام فصیح و بلیغ ہوتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام جو ہے وہ فصیح و بلیغ، چھوٹے چھوٹے جملے لیکن پر تاثیر ہوتے، ٹھہر ٹھہر کر کلام فرماتے، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، اور جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ دراصل آپ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا پرتو تھے، گویا کہ آپ مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ نے تحصیل علم کے لیے بڑی محنت کی، پتے کھا کر علم حاصل کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی اس طرف۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھا لیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درختوں کے پتے کھا کر علم حاصل کیا ہے، اور محنت کی، 9 برس ہمارے مرشد نے بہت تکلیفیں اٹھا کر علم حاصل کیا، مگر افسوس، صد افسوس کہ آج مدارس میں تمام سہولیات ہونے کے باوجود ہم علم حاصل کرنے سے دور ہیں، علم نہیں حاصل کرتے، دور رہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جس دن آپ نے تحصیل علم سے فراغت حاصل کی تو آپ کے اساتذہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، ہم آپ کو فقط الفاظ اور احادیث کی سند دے رہے ہیں، الفاظ احادیث کی سند دے رہے ہیں، وگرنہ حدیث کے معنی میں تو ہم آپ سے استفادہ کرتے رہے ہیں، ہم آپ سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں، کیونکہ بعض احادیث کے مطالب جو آپ نے بیان کیے ہیں ان تک ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ علم لدنی تھا، اللہ کی طرف سے علم ملا تھا۔ اور علمی مقام ایسا کہ حضرت شیخ ابو العباس علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں علامہ ابن جوزی کے ساتھ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ تفسیر کا درس دے رہے تھے، قاری نے ایک آیت پڑھی، آپ نے اس کی تفسیر کی، آپ نے اس کے تفسیری نقطے بیان کرنے شروع کیے۔ پہلے نقطے پر امام جو ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، تو پھر دوسرے پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہاں تک کہ 11 نکات آپ نے ایک ہی آیت کے پورے بیان کیے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ان کا پتہ ہے، مجھے ان کا علم ہے، علامہ ابن جوزی، لیکن
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر اسی کے 40 نکات بیان کیے، اور پھر آپ نے جب 40 نکات بیان کیے نا، جو 11 کے بعد والے تھے، پھر ہر نقطے پر علامہ ابن جوزی کہتے کہ میں نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا، یہ میں نے نہیں پڑھی، یہ میں نے نہیں سنی، یہ اس کا نہیں مجھے پتا۔ اور پھر علامہ ابن جوزی کا جب لا علمی کا اظہار دیکھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کال کو چھوڑ کر اب حال کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ علامہ ابن جوزی جو ہے وہ وجد میں آئے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے آپ نے، کیونکہ یہ وہ صاحب حال لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ اب کیا کہا جا رہا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو تقریریں سنتے ہیں ایسی، ہم کہتے ہیں کہ واہ 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 فلاں بندے نے شعر پڑھا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ ہاں جی، یہ نہیں پتا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، اس نے کوئی اچھی بات بتائی ہے یا نہیں بتائی، فلاں بات سنی نا تو جناب بڑا مزہ آیا۔ تقریریں رہ گئی ہیں مزے کے لیے، اصلاح کے لیے تقریریں نہیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح فرمائی، ہمیشہ اصلاح فرمائی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کبھی اپنے علمی مقام پر جو ہے نا وہ یہ فخر بھی نہیں کیا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اخبار الاخیار میں شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زبانی خود سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں اس جنگل میں پہنچا جہاں پانی نہیں تھا، تو میں نے وہاں کچھ دن قیام کیا لیکن پانی نہ ملا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جس نے میرے سر پہ سایہ کیا، پھر اس میں سے چند بوندیں پانی کی ٹپکیں جس سے پی کر میں نے تسکین حاصل کی، اور اس کے بعد ایک روشنی پیدا ہوئی، اس روشنی نے پورے آسمان کو گھیر لیا، اس پوری روشنی نے، اور پھر اس میں ایک عجیب قسم کی صورت نظر آئی۔ اس نے کہا اے عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں، جو کچھ دوسروں پر حرام ہے وہ تیرے لیے حلال کرتا ہوں، اور جو دوسروں کے لیے تو جو چاہے مانگ اور جو چاہے کر۔ اب ہمارے جیسا آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا موجیں لگ گئی ہیں، حرام چیزیں بھی حلال ہو گئی ہیں، اب تو موجیں لگ گئی ہیں، جو مرضی کرو، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا معاذ اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فوراً تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، تو وہ روشنی جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور فرمایا کہ ملعون بھاگ گیا، بک رہا ہے تو بکواس کر رہا ہے، مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ روشنی جو ہے نا وہ گئی، اور وہ جاتے جاتے اس نے کہا کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ اور وہ شیطان کہنے لگا کہ اس درجے پر پہنچے ہوئے 70 اہل طریقت کو میں نے اس درجے پہ آتے ہوئے بھٹکا دیا تھا، یہی بات کہہ کے 70 اہل طریقت کو میں نے بھٹکا دیا، وہ کہیں کے نہ رہے۔ لیکن چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی خاص نظر عنایت تھی، خاص کرم تھا، اس وجہ سے آپ اس سے محفوظ رہے، آپ اس کی اس چال سے محفوظ رہے، اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 12 واسطوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، 12 واسطوں سے، 12ویں واسطے پہ آپ ہے۔ حضرت ابو سعید مخزومی، حضرت یعنی آپ کے جو پیر و مرشد ہیں طریقت میں، پھر اس کے بعد حضرت ابو الحسن حنکاری، حضرت ابو الفرح ترتوسی، حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، حضرت ابو بکر شبلی، حضرت جنید بغدادی، حضرت صدری سکتی، حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد طائی، حضرت حبیب حجمی، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12 واسطوں سے آپ کی جو طریقت ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تک پہنچتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے کامل شیخ حضرت ابو سعید مبارک علیہ رحمہ کے پاس
آپ تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ ابو سعید مبارک علیہ رحمہ نے آپ کو حلقہ بیعت میں لیتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، اور جو لقمہ حضرت شیخ ابو سعید مبارک علیہ رحمہ کے ہاتھ سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو وہ لقمہ میرے پیٹ میں جاتا، میرے شکم میں جاتا، ہر لقمے سے اللہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا، اللہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے کہ وہ اللہ کا نور جو ہے وہ اس طریقے سے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا، آپ پہلے نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، پہلے آپ کا نکاح کا ارادہ نہیں تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا عبدالقادر نکاح کر، عبدالقادر نکاح کر۔ آپ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے حکم سے پھر 4 شادیاں کی، اور اللہ نے 4 بیویاں میرے تابع رکھی، 4 بیویاں۔ آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 511 ہجری میں بغداد کی طرف سے آ رہا تھا، تو راستے میں بیمار اور نحیف البدن ایک بزرگ مجھے ملے۔ آپ نے قریب بلا کر، اس نے آپ کو قریب بلا کر سہارا مانگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب گیا تو وہ انتہائی کمزور تھا، اٹھنے سے بھی قاصر تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چہرہ مرجھایا ہوا اور قریب المرگ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی قریب جا کے اس کو سہارا دیا، وہ فوراً تر و تازہ ہو گیا، فوراً کھڑا ہو گیا، اور بالکل ایسے تھا کہ جیسے کبھی مرجھایا ہی نہیں، کبھی لاغر تھا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا، ہاتھ لگاتے ہی یہ ایسے ہو گیا ہے۔ تو وہ کمزور بزرگ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ عبدالقادر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں تیرے نانا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں، میں کمزور ہو گیا ہوں، تم نے مجھے سہارا دیا ہے تو میں پھر تر و تازہ ہو گیا ہوں، ورنہ میں تو کمزور ہو گیا۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ تم نے چونکہ مجھے سہارا دے کے زندہ کیا ہے، گویا آج کے بعد آپ کو محی الدین کہا جائے گا۔ محی الدین اسی لیے کہا جاتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے دین کو زندہ کیا ہے۔ محی الدین کا مطلب یہ دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جبریل منادی کر دو، آسمان میں بھی منادی کر دو، زمین میں بھی منادی کر دو، اور بتا دو آسمانی مخلوق کو بھی، زمینی مخلوق کو بھی بتا دو کہ اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہم پہلی بڑی دفعہ ملاقات ہوئی ہے۔ اصل میں یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ان کو ودیت فرمائی ہے۔ یہ جو محبت ہے ان کے لیے، ہمارے دلوں میں جو محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی کہ مجھے راستے میں بزرگ ملے ہیں اور انہوں نے مجھے محی الدین کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں پہنچا اور وہاں پہ جا کے میں نے مسجد میں پہنچا، مسجد کے دروازے پر تھا تو ایک شخص آیا اور میرے جوتے اٹھانے لگا، اس نے میرے جوتے اٹھا لیے۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگا السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا سیدی یا محی الدین۔ آپ فرماتے ہیں میں سن کے بڑا حیران ہوا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، میں نے مسجد میں نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ پوری مسجد میں یا سیدی یا محی الدین کا زمزمہ گونج اٹھا، ہر ایک کی زبان پر یہی تھا یا سیدی یا محی الدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں سمجھ گیا کہ یہ میرے رب کی عنایت ہے اور میرے رب نے مجھے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، میرے رب نے مجھے اپنے دین کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واز کا آپ نے آغاز فرمایا۔ آپ پہلے واز نہیں کرتے تھے، پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کو عطا فرمایا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا لعاب دہن آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ نے لوگوں میں وہ اسرار
واہ کی یہ کہ جو لوگ کبھی نہیں جانتے تھے آپ کی مجلس میں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 521 ہجری میں پہلا واز فرمایا تھا، 521 ہجری میں، اور مجمع پر ایک ہیبت اور رونق چھائی ہوئی تھی، ملائکہ اور گروہ اولیاء نے محفل کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ نے لوگوں کو رب رحمان کی طرف بلانا شروع کیا، لوگ چوک در چوک جو ہے وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا آپ کے، 70 ہزار لوگوں کا، کوئی چھوٹا مجمع نہیں ہے، اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ یہ آج ہم 11ویں شریف کو ہم نے نا رنگ غلط دے دیا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں، الحمدللہ میں خود 11ویں کا ماننے والا ہوں، میں خود 11ویں دلواتا بھی ہوں، میں منع نہیں کر رہا کسی کو، لیکن ہم نے 11ویں کو رنگ غلط دے دیا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11ویں شریف بھی دلوائی ہے، دین کی تبلیغ بھی کی اور نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ یاد رکھیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے ہیں، عشاء کے وضو سے ہم بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں اس کی حقیقت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علماء محدثین کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ وصال جو ہے وہ اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کو ہوا تھا، تو وہ چونکہ آپ ان کے روحانی بیٹے بھی ہیں، ان کے جد سے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے محبت بھی تھی، تو آپ ان کی یاد میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو جو نا وہ اصالہ ثواب کی محفل کیا کرتے تھے۔ مریدین کو پتہ تھا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو محفل ہوتی ہے، تو پھر اسی بہانے وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو پھر آپ ان کو لوگوں کو واعظ بھی کرتے، لنگر بھی کھلاتے۔ اصل مقصد 11ویں شریف کا یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کی جائے، دین کی تبلیغ کے لیے 11ویں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 11ویں بڑے اہتمام کے ساتھ کروائیں، نماز ایک بھی نہ پڑھیں، قرآن ہم گھر میں کھولیں کوئی نہ، اور ہم کہیں جی کہ ہم 11ویں کے ماننے والے ہیں، تو 11ویں والے پیر کی یہ تعلیمات نہیں ہے، 11ویں والے پیر کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ انہوں نے تو قرآن پڑھ کے دکھایا، لوگوں کو دین کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ نماز کبھی قضا نہیں کی اور ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر ہمارے دعوے یہ ہیں کہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، تو محبت یہ نہیں ہے، محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ جس سے محبت ہے پھر اس کے عمل کو اپنایا جائے، سکے نعرے نہیں کہ ہم دور سے نعرے لگاتے رہیں کہ میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، میں غوث پاک کا ماننے والا ہوں، تو پھر یہ محبت میں دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ جو محبت کا دعویٰ ہے نا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے، 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، اور اللہ نے آپ کی آواز میں یہ کرامت رکھی تھی کہ اس وقت تو مائک وغیرہ نہیں تھے، یہ سپیکر وغیرہ نہیں تھے، آپ کی آواز میں اللہ نے یہ کرامت رکھی تھی کہ جس طریقے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا پہلا بندہ آپ کی آواز سنتا تھا نا، آخری بندہ بھی ویسے ہی آواز سنتا تھا۔ یہ آپ کی اللہ نے آواز میں کرامت رکھی تھی۔ 70 ہزار لوگوں کے مجمع، اور ایسے مجمع ہوتے تھے کہ آپ کے دور کے جو بزرگان دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں روزانہ جنازے اٹھتے تھے، ایسا واز ہوتا تھا، لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا، اور لوگ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے روتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے کہ جن کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی۔ ایسا آپ کا انداز بیان تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کو اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کر کے پھر ان کو دین کی تبلیغ دیتے تھے۔ یہ اصل میں 11ویں شریف کا کنسیپٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور پھر جو مہمان آئے ہیں، جو لوگ آئے ہیں، جو دین سننے کے لیے آئے ہیں، پھر ان کی کچھ تواضع کر دی جائے تو الگ بات ہے، لیکن صرف تواضع کی جائے اور جو مقصد ہے وہ رہ جائے تو یہ بات غلط ہے۔ جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے۔ اصل جو مقصد تھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ واز فرما رہے تھے، تو واز کرتے کرتے نا اچانک بارش شروع ہو گئی، تو مجمع 70 ہزار کا مجمع تھا، اب ایسا کوئی انتظام بھی نہیں تھا کہ اوپر کوئی چھت وغیرہ ہو تو چلو کوئی بندے جو ہیں وہ چھپ کے بیٹھ جائیں۔ بارش شروع ہو گئی تو آپ نے یوں نظر اٹھائی تو آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، تو منتشر کر رہی ہے۔
اور اس وقت کے جو لوگ ہیں، ناظرین جو ہیں لوگ کے اس وقت کے دیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ پورے بغداد میں بارش ہو رہی تھی، جس جگہ پہ حضور غوث پاک کا واز ہو رہا تھا وہاں پہ بارش کا قطرہ بھی نہیں تھا، وہاں پہ بارش کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ جب بندہ اپنے پورا باعمل ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ، وہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی تائید جو ہے، اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی ہے، جس بھی کام کی طرف وہ ہاتھ بڑھاتا ہے پھر اللہ کی نصرت اس میں ہوتی ہے۔ تو ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ہم نے وہ نعرے لگانے ہیں یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات ہی جو ہیں وہ ہم نے بیان کرنی ہے، ان کی تعلیمات کو بھی بیان کرنا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ صرف لوگوں کو یہ کھیر وغیرہ کھانے اور حلوے پہ نہ لگائے رکھیں کہ حلوہ کھانا ہے، کھیر کھانی ہے، کوئی 11ویں پکانی ہے تو پھر یہ اسی بات پہ نہ لگائے رکھیں، یہ ایک ذیلی چیز ہے۔ اگر کسی کی توفیق ہے تو وہ بنا لے لنگر، نہیں بنا سکتا تو وہ کم از کم اپنے گھر میں یہ اہتمام کرے، 11ویں شریف والے دن ہی کر لے لیکن یہ اہتمام ضرور کرے کہ میں نے جو ہے نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، اس طریقے کو بھی میں نے زندہ کرنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، آپ کے فرمودات میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے۔ اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو پھر اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ سے لو لگا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم محبت اللہ سے کریں، دعوے اللہ سے محبت کے کریں اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پھیلائیں؟ یہ تو محبت کے تقاضے نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دینے پہ قادر ہے، وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ ہر چیز جب دینی اس نے ہے تو پھر ہم کیوں اپنی عزت نفس مجروح کریں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی مفلسی لوگوں کے سامنے ظاہر کی نا تو میں اس کو مفلس ہی رکھوں گا۔ پھر تو لوگوں سے مانگ رہا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی مفلسی میرے سامنے بیان کی میں اس کو غنی کر دوں گا، اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ ہمارا معیار ہی الٹا ہو گیا، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کریں، اللہ سے مانگیں، ہم لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ اللہ کے آگے پھیلنے کی بجائے لوگوں کے آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو آپ کو 10 روپے دیے، ایک لقمہ کھلایا اور 20 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی فلاں دن جو ہے وہ مدد کی تھی، فلاں دن مدد کی تھی میں نے اس کی۔ لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کے اس طرح کے کیے ہوئے احسانوں کو جتلاتا نہیں ہے۔ جس کے سامنے مانگنا چاہیے، جس کی بارگاہ میں جا کے ہماری عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، وہاں پہ ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جہاں پہ ہمیں لوگ جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹیں گے، پورے علاقے کو بتائیں گے کہ میں نے اس کی خدمت کی تھی، تو وہاں پہ ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری اللہ سے محبت کی تیری یہ تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف تیری نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جا، ایسا ہو جا کہ جیسے تو نابینا ہے، اندھا ہے، صرف اللہ کی طرف لو لگا۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ کا فضل نہیں پائے گا، جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا۔ تقاضا اللہ کی محبت کا یہی ہے کہ ہم غیر کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت اپنا لیں، اور اس بات پر کامل یقین کر لیں کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، دینا اسی نے، اس بات پر کامل یقین رکھ لے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اپنے نفس کو مٹا دے، میں ختم کر دے، یہ جو میں ہے نا اس کو ختم کر دے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ اس کے بارے میں کسی نے سنا کہ انہوں نے ساری زندگی لفظ میں استعمال نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ میں نے ایسا کیا، میں ایسا ہوں۔ تو وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بزرگوں کا امتحان لینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی کہ میں آج جاتا ہوں تو میں ان سے یہ میں لفظ نکلواؤں گا۔ تو وہ بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے جا کے پوچھا جی کہ شیطان کو کس لفظ نے جنت سے نکلوایا تھا؟
اللہ کی بارگاہ سے کس لفظ نے نکلوایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں دوبارہ۔ تو وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت ہوئی، جماعت کے بعد بزرگوں نے اپنے مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا اور سوال پوچھا۔ آپ نے کہنے لگے کہ ابھی کسی دوست نے سوال پوچھا تھا کہ شیطان کو کس لفظ نے نکالا تھا جنت سے، تو وہ کون تھا؟ وہ شخص کھڑا ہوا فوراً، اس نے کہا جی میں۔ تو آپ فرمانے لگے اسی لفظ نے نکلوایا تھا، اسی لفظ نے، یعنی وہ ساری زندگی میں کا لفظ نہیں استعمال۔ ہمارے اندر آئے گی میں گئی ہے، میں یہ ہوں، میں نے ایسے کیا ہے، میرا یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے نفس کو مٹا دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جا۔ جب انسان کا نفس مٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس طرح دیکھ، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی طرف کھل جائے گی۔ تیرے دل کی آنکھ جو ہے وہ فضل عظیم کی طرف کھل جائے گی، اور تو اس کی روشنی میں اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو منور کر دے گا۔ جو تیرے اندر نور پیدا ہوگا پھر وہ باہر کی دنیا کو بھی منور کرے گا، لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ اگر تو دنیا داروں کے دروازے پہ جائے گا تو پھر تو اپنے لیے بھی نہیں رہے گا، لیکن اگر اللہ سے لو لگائے گا تو اللہ تجھے ایسا نور عطا فرمائے گا کہ تو صرف اپنے لیے نہیں پھر لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے گا، صرف اپنے لیے نہیں۔ عطا الہی سے تو راحت و سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کی اور مخلوق کی طرف نگاہ کی، تو پھر اللہ کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے، جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اسی سے لینا ہے، میں نے فلان سے لینا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، تو پھر اللہ اس کو لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تو مانگ ہی نہیں سی۔ جب تو نے مانگنا ہی ان سے ہے تو پھر انہی سے مانگ۔ اب پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ تیری طرف متوجہ نہیں ہوتی، اور تجھ سے فضل خدا بندی رک جائے گا۔ اللہ کا جو فضل ہے وہ تجھ سے رک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ، جب تک تو دوسری چیز کی طرف متوجہ رہے گا اللہ کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ جب تک تو دوسری چیزوں کی طرف متوجہ رہے گا، تیری توجہ صرف اللہ کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کے فضل کی طرف ہونی چاہیے۔ جب تک اللہ کی رحمت اور فضل کا تو طالب رہے گا، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تیری طرف متوجہ نہیں ہوگی، اللہ کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی۔ توحید، قضائے نفس، محویت ذات کے ذریعے سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ جو راستے ہیں انسان کے لیے یہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں۔ ہم نے صرف اور صرف، میں نے یہ شروع میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہم نے صرف اسی بات پہ توجہ نہیں دینی کہ ہم نے لنگر پکانا ہے، ہم نے یہ بھی اس بات پہ بھی توجہ دینی ہے کہ ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور بڑی مشہور روایت ہے، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ نا کہ 40 سال تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ نا، صرف کر کے دکھاؤ، لوگوں کو بتاؤ نا، کر کے دکھاؤ کہ ہم کم از کم چلو عشاء کے وضو سے فجر نہیں تو کم از کم عشاء اور فجر تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ عشاء پڑھ کے سو جائیں۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس انتظار میں سو گیا کہ میں نے صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، تو ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی، اس کا سونا عبادت میں لکھا جائے گا کہ وہ نماز کے انتظار میں تھا۔ کم از کم نیت تو کر کے سوئیں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے۔ کتنی اذانیں ہوتی ہیں، کتنے سپیکر جو ہیں وہ چلتے ہیں صبح کے وقت، کتنے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے ہیں، تو نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 10 یا 12 ہوتے ہیں۔ آج یہاں پہ آپ کوئی فنکشن رکھ کے دیکھ لیں، کسی سیاستدان کو بلا کے دیکھ لیں، اور کوئی اعلان نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، صرف تیاری کرنا شروع کر دیں کہ جی فلان شخصیت یہاں پہ آ رہی ہے، شام کو وہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو۔ برائی کی طرف ہماری اتنی توجہ ہے، اور نماز دن میں 5 وقت مؤذن جو ہے وہ ہمیں بلاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں جی فلاں بچہ میرا فلاں کالج میں پڑھے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ مؤذن ہر وقت
دن میں 5 وقت ہر روز آواز دیتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، اس کامیابی کی طرف کیوں نہیں آتے ہم؟ نماز کی روٹین بنائیں، نماز پڑھنا شروع کریں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ میری بات نہیں ہے یا میرے کو باپ دادا کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کا وہ آپس میں گفتگو ہوگی، جہنمیوں سے پوچھیں گے دوسرے لوگ کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہائے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہائے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کون سی بات ایسی ہو گئی ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہاری کالونی میں آگے نماز پڑھنی ہے، جو قریب آپ کو مسجد ملتی ہے وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز کی روٹین بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا پہلا تقاضا ہے یہ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حکم ایک بار بھی آ جاتا قرآن پاک میں تو پھر بھی حکم ہی تھا، اگر ایک بار حکم آ جاتا کہ نماز پڑھو پھر بھی حکم تھا۔ قرآن میں جو آ گیا نص قطعی سے جو ثابت ہو گیا وہ فرض ہے، لیکن 750 مرتبہ حکم ہے نماز کا قرآن پاک میں۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھیں کہ اللہ نے بار بار اپنے بندے کو نماز کی طرف بلایا ہے، بار بار حکم دیا ہے نماز کا کہ میرے بندے نماز کی طرف آ، نماز پڑھ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا تو میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا پوچھوں گا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اپنے نفس پہ ظلم نہ کریں، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کریں۔ یہ جسم فنا ہونے والے ہیں، میرے سمیت ہر ایک بندے کا جسم فنا ہونے والا ہے۔ آج نہیں تو کل آنکھیں بند ہو جائیں گی، اعلان ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ کوئی چودھری صاحب نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ، نام بھی بدل جائے گا، عہدہ بدل جائے گا، کوئی کتنا بھی بڑا چودھری کیوں نہ ہو، میت کو اٹھا کے لے کے آؤ، نام بدل جاتا ہے۔ تو کس بات کا گھمنڈ ہے ہمیں، کس بات کا غرور ہے؟ کم از کم اور کچھ نہیں تو بندگی کے تقاضے تو پورے کریں نا ہم۔ جو دن میں 5 مرتبہ جو نماز فرض کی گئی ہے وہ تو ہم پڑھ لیں۔ گزارش ہے میری نوجوانوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کی روٹین بنائیں۔ کل اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس منہ سے جائیں گے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے وہاں پہ جا کے کہ میں نے ساری زندگی یوں ہی گزار دی ہے، تیری نافرمانی میں گزار دی ہے ساری زندگی؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب فیصلہ ہوگا تو پھر وہاں پہ انسان تو جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا، مکر بھی نہیں سکتا کہ میں نے پڑھی تھی۔ یہاں پہ تو ہم کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، وہاں پہ تو مکر بھی نہیں سکتا، سب کچھ کیا سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے منہوں کو تالے لگا دوں گا، الیوم نختم علی افواہہم، منہ سی دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ زبان سے تو ہم جھوٹ بولیں گے، دوسرے اعضائے بدنی تو نہیں جھوٹ بول سکتے۔ اپنی نمازوں کی روٹین بنائیں، اپنے آپ کو اس راستے پہ چلانے کی کوشش کریں جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا ہے اور اللہ کے اولیاء نے دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔